بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ موضوع سخن زیارت مبارکہ آل یاسین ہے اور ہماری گفتگو اہم ترین سلام السلام علیکہ یا داعی اللہ والربانیہ آیاتہ اس میں جاری ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ داعی اللہ ہر ہستی نہیں ہو سکتی، یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اس منصب پر فائز فرمایا، اور آج کے دور میں پروردگار کے دین کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کی راہ میں ہدایت دینے والے صرف اور صرف ایک ہی امام ہیں، اور وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں وصی ہیں اور اللہ کے حکم سے طولانی عمر رکھتے ہیں، اور اس وقت پردہ غیبت میں ہیں۔ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت یعنی 260 ہجری سے مقام امامت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد ایک غیبت صغریٰ جو تقریباً 70 سال جاری رہا، اس میں آپ کا رابطہ تمام امت کے ساتھ اپنے سفیروں اور خاص نائبین کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک زمانہ غیبت کبریٰ ہے، اور اس دور میں فقہا اور مجتہدین امام کے حکم سے لوگوں کو ظاہری ہدایت کر رہے ہیں، اور انہیں فقہی مسائل بھی بیان کر رہے ہیں، درس اخلاق بھی دے رہے ہیں، اور علوم آل محمد سے بھی بہرہ مند کر رہے ہیں، اور امام بعنوان ولی خدا باقی تمام طریقوں کے ساتھ لوگوں کی ہدایت میں مشغول ہیں۔ اور اس دور میں بھی بہت ساری ہستیاں جیسے ابدال یا بعض روایات کی روح سے حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہستیاں آپ کی خدمت میں ہیں۔ تو بس داعی اللہ جو ہیں وہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی معرفت واجب ہے، آپ کی اطاعت واجب ہے، آپ سے تمسک اور توسل ضروری ہے۔ اگر خدا کے علوم حاصل کرنے ہیں، اگر الہی ہدایت سے بہرہ مند ہونا ہے، تو اس کا واحد راستہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ نے نور الہی اور کچھ خاص گھروں کا ذکر کیا۔ مثلا آیت نمبر 35 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ایک ایسا نور ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی امام سے بھی تمسک لینا ہے تو اس کے لیے بھی اہلیت مانگیں، اس کے لیے بھی اللہ سے توفیق مانگیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 36 میں پروردگار فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ ایسے گھر ہیں کہ جنہیں اللہ نے مقام رفعت یعنی بلندیوں والا مقام بخشا ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمہ، اور اس کے اندر ذکر خدا جاری ہے، پروردگار کے اسماء حسنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اہل سنت کے ایک عالم جناب سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں ایک صحابی رسول جناب انس بن مالک سے یہ نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی، یعنی فی بیوت اذن اللہ، تو اس وقت ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا یہ کون سے گھر ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا یہ نبیوں کے گھر ہیں کہ جہاں پروردگار کا ذکر جاری ہوتا ہے اور جنہیں اللہ نے مقام رفعت بخشا ہے۔ تو اس وقت جناب ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی یہی مقام رکھتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ ایسے تمام گھروں میں بلند ترین مقام جو ہے وہ علی اور فاطمہ کا گھر رکھتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ نے اپنے بعد تا قیامت لوگوں کو بتا دیا کہ اگر ہدایت لینی ہے تو علی اور فاطمہ کے گھر سے لیں، اور اگر کوئی گھر ہے کہ جہاں
ذکر خدا حقیقی معنوں میں جاری ہوتا ہے تو وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں حدیث ثقلین میں بھی پیغمبر اسلام نے واضح کر کے بتا دیا کہ ہدایت کے منبع کون ہیں، قرآن اور میری اطاعت، اور یہ وہی ہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس واپس آئیں گے اکٹھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین ہمیشہ ایک حجت خدا رکھتی ہے، اور اگر زمین میں حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل لے۔ لہٰذا جس ہستی سے ہم نے تمسک کرنا ہے، ہدایت لینی ہے، وہ حتماً حجت خدا ہو، وہ وہی ہستی ہو جسے اللہ نے منسوب کیا ہے، اور یہ ہستی ہی پروردگار کی محبوب ترین ہستی ہوتی ہے، اور اسے ہی اللہ بے پناہ علم عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے پوری کائنات کو، پوری مخلوقات کو، وہ جو علم کے متلاشی ہیں ان کو بھی انہی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ بالخصوص امام عصر صلوات اللہ علیہ کے بارے میں احادیث میں آیا کہ جب مولا امام مہدی کی حکومت شروع ہوگی، اس وقت پروردگار خود براہ راست مومنین کو امام مہدی کے وجود کی برکت سے، کہ انہوں نے اپنا حاکم جو ہے وہ اللہ کے ولی کو قرار دیا، تو اتنا خدا راضی ہوگا کہ خود براہ راست مومنین کے دلوں میں علوم کو الہام کرے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب مہدی کی حکومت ہوگی، خدا علم کو ڈائریکٹ مومنین کے دلوں میں ڈالے گا، اتنا علم ڈالے گا کہ کوئی مومن کسی اور کے، حتیٰ اپنے بھائی کے علم کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 130 میں ہوا، کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ یغنی اللہ کلا من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، یعنی اللہ ہر ایک کو اپنی گشائش، اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے، اور خدا ہے جو بے پناہ وسعتیں عطا کرنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اس زمانے میں سورج اور چاند کے نور کے محتاج بھی نہیں ہوں گے، فقط اور فقط اپنے امام کے نور سے بہرہ مند ہوں گے۔ یہاں نور وہی علم ہے، وہی ترقی اور کمال ہے۔ آج دنیا کے لوگ کائنات میں بکھری ہوئی بے پناہ چیزیں جیسے سورج اور چاند، اس میں اپنی ترقیاں، اپنے کمالات ڈھونڈ رہے ہیں، اور اصلی جو منبع ہے ہدایت اور ترقی کا اس سے غافل ہے۔ اگر وہ اصلی منبع سے متمسک ہوں تو ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو چیزیں خود محتاج ہیں اسی کی۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک ہوگا کہ اصل میں منبع نور ولی خدا ہے۔ اگر کمال ہے تو وہاں ہے، اگر روحانی ترقی ہے تو وہاں ہے، اگر ہدایت ہے تو وہاں ہے، اگر علم الہی ہے تو وہاں ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس سلام کا معنی کیا ہے۔ السلام علیک یا داعی اللہ۔ جب بھی ہم اس سلام کو پڑھیں، اپنے ذہنوں میں حضرت مہدی صلوات اللہ علیہ کا مقام جو ہے اسے تصور کریں، کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو محبوب خدا ہے اس وقت، اور ولی خدا ہے، اور زمین میں اس کا خلیفہ ہے، اور جو سچا ہادی ہے، اور جس کے پاس اصل دین ہے، اسے سلام کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے جھکیں اور تواضع سے کہیں، اے پروردگار کے داعی، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالرَّبَّانِیَّ آیات، ربانیہ آیات، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نشانیوں سے آگاہ۔ بعض علماء جو ہیں اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ربانیہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جب بھی کچھ طلب کیا جائے اپنی ضرورت کے مطابق وہ عطا کرے، اسے کہتے ہیں ربانیہ آیات، یعنی جس کے پاس بے پناہ سمندر ہے الہی نشانیوں کا، اس کا تعلق ہے پروردگار سے۔ اس لیے تو خدا
ان اولیاء کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ خدا کی آیات، خدا کی نشانیاں، خدا کے سارے علوم ان کے پاس ہیں۔ یہ ہے جو حقیقی معنوں میں لوگوں کے لیے الہی آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دو تعبیریں ہیں، ربانیون و ربیون۔ ربانیون کا ذکر جیسے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 میں اور آیت نمبر 63 میں ہے۔ یہاں مراد علماء اور فقہا ہیں، اور ایک جگہ پہ ذکر ہے ربیون، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146۔ ربانیون اور ربیون میں ایک فرق ہے۔ علماء اور فقہا دو طرح کے ہیں، بعض باعمل ہیں اور بعض بے عمل ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہدایت کرتے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، ربانی ہیں، آگاہ ہیں اللہ کے علم سے، لیکن اپنے وظائف ادا نہیں کرتے۔ لوگ معصیت میں، گناہوں میں غرق ہیں، یہ ان کو ہدایت نہیں کرتے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ کیوں ہلاک ہوئے؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور ان کے اندر جو علماء تھے وہ انہیں اس کام سے منع نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، اس لیے سب عذاب الہی سے دوچار ہو گئے۔ لیکن ربیون کون ہیں؟ ربیون کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں بیان ہوا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پیغمبروں کی رقاب میں دشمنان خدا سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ تو ربی یہ وہ اوصیاء ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی کے پروردہ ہیں، کہ جو نبی کی طرح خدا سے علم لیتے ہیں اور اخلاص اور ایثار اور فداکاری میں کمال تک پہنچے ہوتے ہیں۔ تو پس عالم ربانی اور ربی میں یہ فرق ہے۔ عالم ربانی علماء اور فقہا کہ جن کے آگے دو دستے ہیں، بے عمل اور باعمل، اور ربی سے مراد وہ ہستیاں ہیں کہ جو انبیاء کے اوصیاء ہیں، خدا کے منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ آج کے جو ربی ہیں، یعنی امام مہدی صلوات اللہ علیہ، ان کی معرفت حاصل کریں اور ان سے ہدایت طلب کریں اور ان کے وجود سے بہرہ مند ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔